لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. سیرت سے متعلق یہ پروگرام اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو اسی درمیان جو چھوٹا سا وقفہ ہے اس میں مجھے مکلف کیا گیا ہے ایک عظیم شخصیت دکتور ضیاء الرحمن الاعظمی المدنی الازہری رحمہ اللہ کی زندگی پر کچھ باتیں اور ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو 15 منٹ کا وقفہ ہے اس میں شیخ کی سیرت کو نچوڑ کر پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمونے کی ہم کوشش کریں۔ میں مختصر یہ کہتا چلوں کہ شیخ کی زندگی پر، ڈاکٹر ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ کی زندگی پر ایک کتاب کی تشکیل دے رہے ہیں۔ ابھی تک شیخ کی زندگی پر ہم تک موصول شدہ جو مقالات ہیں، جو مضامین جو پہنچے ہیں، تقریباً 150 سے زائد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن شخصیت کا مجھے تعارف کا حکم دیا گیا ہے وہ کتنی عظیم شخصیت تھی اور اپنے اندر کتنی خوبیاں رکھی تھی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں اور اپنے جو احساسات تھے یا شیخ سے جو ملاقاتوں میں جو تاثر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے جب کبھی مورخ تاریخ لکھے گا تو ان کے سیرت پر لکھنے والا ہر مورخ یہ ضرور لکھے گا توفی یوم عرفہ، یہ شخصیت عرفہ کے دن اس عظمت اور فضیلت والے دن ظہر کی اذان کے وقت مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ علمی چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، لیکن ان کی جو علمی خدمات کی جو روشنی ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت جلتی رہے گی اور یہ روشنی دیتے رہے گی انشاءاللہ۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس دن شیخ کی وفات ہوئی اس دن امام حرم خود بقیع قبرستان دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور طالبان علوم نبوت ایک بہت بڑی تعداد کورونا کے اس زمانے میں بھی قبرستان میں تدفین میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شیخ کا جو سفر تھا وہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ بلریا گنج سے بقیع الغرقد قبرستان کی طرف سفر تھا، گنگا سے زمزم تک کا اور کاشی سے مکہ تک کا شیخ کا سفر تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ شیخ سے متعلق کچھ اہم نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے شیخ محترم کا جو نام ہے ابو احمد محمد عبداللہ اعظمی المدنی الازہری۔ میں سامعین اور حاضرین میں بہت بڑی تعداد ہوگی جو شیخ کے نام سے شاید واقف نہ ہوں، تو میں ایک دو کلمات میں بتاتا چلوں کہ ایک ایسی شخصیت تھی جو ایک ہندو گھرانے میں جنم لیے، RSS کا مزاج رکھنے والے تھے، اسلام کے خلاف مطالعہ کرتے تھے، لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصبعی الرحمن، کہ پوری انسانیت کی جو دل ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے اسے پھیر دے۔ تو ایسے شخص کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور وہ محدث العصر کہلاتا ہے، اور ایسے ایسے تاریخی علمی انجازات اور محنتیں کی جس کی مثال اس زمانے میں بہت کم ملتی ہے۔ تو شیخ کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا جو نام تھا بانکے رام تھا، اور ان کے والد کا نام سکھدیو تھا۔ شیخ کی جو تاریخ ولادت ہے 1943، اگر ہم میلادی کے حساب سے کہیں اور ہجری کے حساب سے کہیں تو 1362 1362 ہجری۔ یہ اعظم گڑھ کے بلریا گنج نامی ایک غیر مسلم گھرانے میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور 1959 میں جب آپ کی عمر 15 سال تھی تو آپ شبلی کالج
اعظم گڑھ میں ماشاءاللہ زیر تعلیم تھے، تو ان دنوں کتابوں کے مطالعے اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور قرآن مجید کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان پر آزمائشوں کا جو طوفان آ پڑا، اس کی تفصیلات جو قریب میں کتاب آنے والی ہے، اور شیخ نے بھی 50 صفحات تقریباً گنگا سے زمزم تک میں جو لکھے ہیں، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ ایک جگہ شیخ لکھتے ہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو سے فارغ ہوا تو دیکھتے ہیں کہ چچا ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ تو شیخ محترم کہتے ہیں کہ یہ وہی تلوار ہے جو میں جس کا زنگ صاف کیا کرتا تھا اس امید سے کہ جب ہندو مسلم فساد ہو تو اس تلوار کا استعمال کروں، لیکن اب وہی تلوار چاچا لے کر کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں باقی رام کیا کر رہے ہیں؟ کہا نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ کہا اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ تو اس موقع پر شیخ کہتے ہیں میری زبان سے نکلا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں نے جس چیز کو قبول کیا ہے میں اس سے کبھی رجوع نہیں کروں گا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ان کے چچا کے ہاتھ سے تلوار کے گرتے ہوئے منظر کو انہوں نے دیکھا، اور آزمائش کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ شیخ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جن کٹھنائیوں کا سامنا کیا خود بیان کرتے ہیں کہ ایسے بھی لمحات گزرے ہیں کہ استبل جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے، گھاس رکھا جاتا ہے، اپنے اسلام کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے استبل اور ایسے جانوروں کو جہاں گھاس رکھا جاتا ہے ان استبلوں میں آپ نے کئی راتیں گزاری۔ ککرالا نامی علاقے میں آپ نے تقریباً 21 مہینے تک 30 روپے کی اجرت پر کام کیا، پھر عمر آباد کی سرزمین پہنچے، کیونکہ ہمارے سامنے شیخ کی حیثیت محدث العصر، حرم میں درس دینے والی شخصیت، مدنی ازہری ام القرا کے فارغ اور رابطۃ العالم الاسلامیہ میں کام کرنے والی شخصیت، یہ تصور ہے۔ لیکن ان کا جو آزمائش والا جو مرحلہ تھا بہت وسیع ہے، جو کہ اس وقت تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے تو ککرالا میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد شرعی علوم اور عربی علوم کی جو تعلیم ہے آپ نے فضیلت اور عالمیت عمر آباد سے حاصل کی، پھر جو بی اے کا مرحلہ تھا وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے حاصل کیا، پھر ایم اے کا جو مرحلہ ہے ام القرا مکہ یونیورسٹی سے، اور پی ایچ ڈی کا جو پیریڈ ہے آپ نے مصر یونیورسٹی ازہر یونیورسٹی سے اس ڈگری کو حاصل کیا۔ آپ کے بہت اساتذہ ہیں ہندوستان اور مملکہ کے اساتذہ کو، عرب اور عجم اساتذہ کو ہم لوگ تقسیم کریں گے تو ان میں سر فہرست شیخ عبد الواجد رحمانی ہیں، اور شیخ عبد السبحان اعظمی ہیں، شیخ ابو البیان حماد ہیں عمری حفظہ اللہ، اور شیخ عبد الکبیر عمری رحمہ اللہ، شیخ ظہیر الدین رحمانی رحمہ اللہ، اور شیخ حفظ الرحمن العظمی حفظہ اللہ، دیگر اساتذہ ہیں۔ عرب اساتذہ میں چوٹی کے اساتذہ تھے، میں گنتی کے کچھ نام بتاتا چلوں، جس میں بن باز رحمہ اللہ، البانی رحمہ اللہ، اور امین شنقیطی رحمہ اللہ، اور شیخ عبد المحسن العباد آپ کے اساتذہ میں ہیں۔ اب آپ کی جو کتابیں ہیں اس کو ہم سرسری طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کہ وہ کتابیں جو فن حدیث پر لکھی گئی، جن میں دراسات فی الجرح والتعدیل اور معجم مصطلحات الحدیث، المنة الکبریٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مستشرقین نے ٹارگٹ بنایا تو آپ نے ابو ہریرہ فی ضوء مرویات یہ ایک بہترین دندان شکن جواب دیا، اور اسی طرح اذکار پر مشتمل تحفۃ المتقین اور التمسک بالسنہ، اتباع سنت جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور الجامع الکامل جیسی عظیم کتاب لکھی، اور حدیث کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آپ نے کافی کتابیں لکھی، اس میں قرآن انسائکلوپیڈیا ہے اردو اور ہندی میں، اور اسی طرح سیرت المصطفیٰ الصحیحہ علی منہج المحدثین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے محدثین کے منہج پر ایک نادر کام کیا جو آپ چھپ کر بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے۔ اسی طرح آپ نے الیہودیہ والنصرانیہ، اس پر آپ نے مستقل کتابیں لکھی، اور اسی طرح فصول فی ادیان الہند کے نام سے آپ نے ایک بہترین ہندو
مذاہب یا ہندوستان کے جتنے ادیان و مذاہب ہیں اس پر آپ نے بہترین کام کیا۔ تو اب میں کچھ اور مشائخ کے احساسات جو آپ کے ساتھ تھے یا میں نے جو آپ کے ساتھ جو آپ کے ملفوظات سنے اس کو بیان کرتا چلوں۔ آپ کا جو مشائخ سے تعلق تھا اس سے آپ شیخ انیس الرحمن الاعظمی حفظہ اللہ کی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ شیخ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کا ہندوستان جانا یعنی اطمینان بخش نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ انہیں خطرہ لاحق تھا۔ تو آپ نے درخواست کی بن باز رحمہ اللہ سے، تو چھٹیوں میں جب تمام طلبہ ہندوستان جاتے تو بن باز رحمہ اللہ کے حکم سے آپ کو مدینے میں رہنے کی خصوصی سہولت دی جاتی تھی۔ اور بن باز رحمہ اللہ سے آپ کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ جب شیخ نے اپنے نکاح کی درخواست کی کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں، تو بن باز رحمہ اللہ نے آپ کی اس ارمان اور تمنا کو بھی پورا کیا اور خود اپنے گھر بلا کر شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی کا نکاح پڑھایا۔ اور اسی طرح شیخ حفیظ الرحمن الاعظمی حفظ اللہ فرماتے ہیں، ناصر السنہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو اکثر شیخ نے یہ آپ کے لیے لقب پکارتے ہوئے سنا کہ وہ آپ کو کہتے تھے صاحب ابی ہریرہ، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جب مستشرقین نے اعتراض کیا تھا تو اس موقع پر ایک بہترین ایم کا آپ نے رسالہ لکھا اور بہترین جواب دیا، کیونکہ البانی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ تم نے ایک ایسے سمندر پر سواری کی ہے جس کی گہرائی اور کنارہ تمہیں تھکا کے رکھ دے گا، لیکن الحمدللہ شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ نے بہترین انداز میں اس رسالے کو لکھا۔ اور شیخ کی جو بہت بڑی خوبی تھی کہ شیخ دعوت غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے تھے، اور شیخ کے جو 10 کتابیں تھیں اس پر شیخ نے کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیا، اس کی رائلٹی کبھی کسی سے طلب نہیں کی، بلکہ ہر شخص کو اجازت تھی کہ شیخ کی کتابوں کو وہ چھاپے، کیونکہ صرف شیخ کا جو مقصد تھا اللہ کی رضا تھی۔ اور الجامع الکامل جو حدیث کی کتاب ہے، یہ فن حدیث میں ایک مثالی اور تاریخی کام ہے، جس میں 16,800 احادیث جو 18 جلدوں پر مشتمل ہے، جو 20 سال کی محنت ہے۔ آپ کی ایک دیرینہ تمنا تھی کہ احادیث جس طرح قرآن مجید ہمارے ایک ہاتھ میں ہو تو دوسرے ہاتھ میں احادیث ہو، اس دیرینہ خواہش کو آپ نے مکمل کیا، اور سبحان اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ چاہے عوام تو دور کی بات، علماء بھی صحیح احادیث تمام کتابوں میں تلاش نہیں کر سکتے، لیکن شیخ نے ایک ایسی خدمت کی، ایک ہی کتاب میں تمام صحیح احادیث کو جمع کیا۔ اسی طرح اگر ہم شیخ کی زندگی کو شاعر کی زبانی کہیں تو شیخ کی ترجمانی صحیح ثابت ہوگی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور شیخ کی جو بہت بڑی خدمت تھی وہ یہ کہ تادم حیات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت پر مکمل آپ نے اہتمام کیا، اور شیخ کا اہل علم سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اسی طرح شیخ کا جو دینی، ملی، سماجی، سیاسی اور جتنے بھی ادارے سے لوگ شیخ سے ملنے کے لیے آتے، الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، اس بنیاد پر ان کا پرتپاک استقبال کرتے اور ان کی رہنمائی کرتے۔ میں نے خود شیخ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ شیخ، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کو کوئی ہدف نہیں بناتا ہے، ماشاءاللہ آپ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں رکاوٹوں کے بغیر، آپ کا اس سلسلے میں کیا منہج ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا، پرویز اس سلسلے میں میرا منہج وہی ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا منہج تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں رہتے تھے، سیاسی بازار گرم تھا، وہ پائے تخت تھا، عاصمہ تھا، وہاں جو مختلف سرگرمیاں ہوتی تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی خصوصیت تھی کہ ان خارجی امور کا اپنے علمی کاموں پر کبھی اثر انداز انہیں نہیں دیا۔ تو شیخ بھی یہی چاہتے تھے کہ جتنے بھی مشاغل اور مشاغب ہوں وہ آپ کے علمی کام پر کبھی مؤثر ثابت نہ ہو، تو اپنے ہدف سے کبھی نہ پھیرے، شیخ کا ایک خاص منہج تھا۔ اسی طرح شیخ کے اندر دعوت کی تڑپ اس قدر تھی، شیخ غیر مسلموں کے خصوصاً دعوت کے اس حد تک آپ فکر مند تھے کہ آپ کہا کرتے تھے
کہ ہمیں دعوت کے سلسلے میں جدید ذرائع اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں وہ اکثر مثال دیتے تھے کہ جیل اور قید خانوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیل میں انسان نفسیاتی طور پر بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو ایک ہمت اور سہارے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی معرفت اور یہ دعوت کے ذریعے ہی اسے حقیقی معنوں میں سہارا مل سکتا ہے۔ تو جیلوں اور قید خانوں پر توجہ پر شیخ ہمیشہ ابھارا کرتے تھے۔ اور اسی طرح شیخ سیرت پر ہندوستان کے تمام زبانوں پر کام کرنے کے قائل تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ مطبوعات اور کتابچے بڑی مقدار میں غیر مسلموں کے درمیان مفت تقسیم کیے جائیں۔ اور شیخ نے ایک دفعے اپنے احساسات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کا جو خطبے کا جو سسٹم ہے اسے منظم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک انسان، عام انسان، ایک سال میں تقریباً 50 خطبے سنتا ہے، 50 دفعے جمعہ کے خطبے سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی خاصی تبدیلی نہیں آتی۔ شیخ ہمیشہ فکر مند ہوا کرتے تھے کہ جمعہ کے جو سسٹم ہے اس کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح شیخ کے اندر مہمان نوازی اور تواضع، یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ شیخ اپنی انتہائی مشغولیت، مصروفیت، طبیعت کی ناسازگی، ان سب کے باوجود شیخ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے، اور انہیں دینی اور علمی مفید مشوروں سے نوازتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ شیخ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی، ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ شیخ بڑے حلم و بردباری کے ساتھ اعلیٰ ظرفی کے جو صفات تھے وہ شیخ کے اندر موجود تھے۔ شیخ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آخری ایام میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کر کے اپنی شہرت کی کوشش کی، لیکن شیخ نے کبھی اس کو اپنی یعنی ذات کے انتقام کے لیے کبھی ان چیزوں کا استغلال نہیں کیا، اور کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ یہ شیخ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انتقام للنفس کبھی نہیں لیا شیخ نے۔ تو اسی طرح شیخ کی ایک بہت عمدہ خوبی تھی وفا شعاری، احسان شناسی، کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اور زیادہ اچھا کرے، کیونکہ اسلامی تعلیم ہے صل من قطعک، جو تم سے کٹے اس سے جڑو، واعطِ من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، واعف عن من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ شیخ کے اندر یہ خوبی تھی کہ آپ بڑے وفا شعار اور احسان شناس تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود اپنا جو مادر علمی ہے جامعہ دارالسلام تا دم حیات، شیخ نے اس کے ساتھ وفاداری کی، اور اپنی زندگی کا پورا سرمایہ، ایک طالب علم کا جو پورا سرمایہ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا سرمایہ اس دارالسلام، اس ادارے کے لیے اپنی پوری ضخیم لائبریری شیخ نے اپنی زندگی میں وقف کر دی۔ یہ بہت بڑی چیز تھی جو شیخ نے وفا شعاری کے بعد میں مثال دی۔ اسی طرح شیخ کی ایک خواہش تھی کہ جس طرح ہندوؤں نے رامائن میں رام کی شخصیت کو آئیڈیل، نمونہ اور اس کو یعنی جاذب نظر بنا کر پیش کیا، تو شیخ کی بڑی خواہش تھی کہ سیرت نبوی پر اسی طرح کا کام ہونا چاہیے۔ سیرت نبوی کے جو مختلف گوشے ہیں، تمام پہلوؤں کو برادران وطن کے سامنے لانا چاہیے، یہاں تک کہ برادران وطن حقیقی معنوں میں اگر کوئی محسن انسانیت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں اور ان کی تعظیم کرے اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرے۔ یہ شیخ کی بہت بڑی خواہش تھی۔ اسی طرح شیخ کی جو ایک بہت بڑی خوبی تھی، آپ کو پتا ہے انسان جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جب فارغ ہو جاتا ہے اپنے ادارے سے تو چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے اپنے بچوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، لیکن شیخ کا معمول تھا ہر دن فجر نماز کے بعد سے وہ اپنی لائبریری میں داخل ہوتے، اور اس کی سب سے بڑی مثال الجامع الکامل، جسے 20 سال صبر و مصابرت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ماشاء اللہ انہوں نے ایسا فن حدیث میں ایک ایسی خدمت کی جو یعنی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ کام انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ماشاء اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور انہی کے حیات میں اس کی طباعت اور اشاعت کی تقریباً کارروائی فائنل ہو گئی تھی۔ اسی طرح شیخ ہوتے تو مدینہ میں تھے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار وہ اپنی مجلسوں میں کہتے تھے
کہ RSS کی جانب سے اسپین کی طرف جو وفد بھیجا گیا تھا تاکہ وہ معلوم کرے کہ 800 سال مسلمان وہاں حکومت کرنے کے باوجود کیسے روبہ زوال ہوئے. تو شیخ ہمیشہ کہتے تھے کہ غیر مسلموں کی بول چال والی زبانوں میں کام کرنا سخت اور ضروری ہے، کیونکہ اسپین میں جو زوال ہوا، جو ہمارا خاتمہ ہوا، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عربی میں تو بہت کام ہوا تھا، لیکن اسپینش زبان جو کہ ایک عالمی زبان ہے، اس زبان میں غیر مسلموں کے لیے وہاں کچھ نہیں کیا گیا. تو اگر ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کے لیے ان کی بول چال والی زبان میں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارا وطن عزیز دوسرا اسپین بن جائے. تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے. آخری ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں. شیخ نے صرف کتابیں نہیں لکھی. حرم میں جو دروس دیا کرتے تھے، اس کو صرف آپ کچھ کتابیں سمجھ کر اکتفا نہ کریں، بلکہ شیخ نے کئی بڑے علمی کاموں کی بنیاد رکھی. شیخ نے بہت اونچے خیالات اور کانسیپٹ کو طالبان علوم نبوت کے سامنے رکھا، کیونکہ شیخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک پروجیکٹ ہے. الجامع الکامل صحیح احادیث پر مشتمل پورا ذخیرہ ہے. اور اسی طرح شیخ کی جو ایک کتاب ہے صحیح سیرت المصطفیٰ علی منہج المحدثین، سیرت کو تاریخی تناظر میں نہیں بلکہ منہج المحدثین کے نہج پر آپ نے ایک مکمل کتاب لکھی، بڑی ضخیم کتاب لکھی. ایک کانسیپٹ تھا. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہو، یا قرآن کی شتل چھایا ہو، یا قرآن انسائکلوپیڈیا ہو، اخذیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے PhD کا رسالہ تھا، جس میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فیصلہ تھا اس کا دراسہ کیا. اس طرح کے جو ٹاپک آپ نے جس پر کام کیا، یہ صرف کتابیں نہ سمجھیں بلکہ بہت بڑے پروجیکٹس تھے جس پر شیخ نے کام کیا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ شیخ محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور فردوس اعلیٰ میں انہیں اعلیٰ مقام سے نوازے. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس موقع پر میں یمبو جالیات کے تمام ذمہ داران اور اردو کمیٹی کے تمام مسئولین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقفے کا استثمار کیا اور اس ایک سنہرا موقع عنایت کیا. فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.